بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ گزشتہ اتوار میں نے ایک بچی کی پینٹنگز کا ذکر کیا تھا کہ اس بچی نے بڑا مشکل موضوع اپنی پینٹنگز کے لیے چنا اور مولانا روم کی ایک سینگ پر بیس کر کے انہوں نے جو پینٹنگ کی تھی اس کی گفتگو ہم نے کی تھی۔ خیال یہ تھا کہ آج بھی انہی کی پینٹنگ پر بات کریں گے، لیکن شاید اتنے دقیق موضوع پہ بولنا آج میرے لیے ممکن نہ ہو۔ ہم لوگ اکثر و بیشتر ایک بات کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ میں مٹی سے بنا تھا اور مٹی ہی میں چلا جاؤں گا۔ لیکن یہ بات کہتے ہوئے ہم کبھی اس پر ہم نے غور نہیں کیا کہ باتیں تو دونوں حقیقت ہیں کہ رب تعالیٰ نے ہمیں کھنکتی ہوئی مٹی سے بنایا ہے، اور یہ بھی درست ہے کہ ہم مرنے کے بعد ہمارا جسم اسی مٹی میں دفن ہو جائے گا اور مٹی ہی کا ایک حصہ بن جائے گا۔ لیکن اس کے اندر جو قابل غور چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم صرف مٹی ہیں تو بے شعوری کی حالت سے شعور کی حالت تک کا سفر کیسے طے ہوتا ہے؟ یہ جو ہمارے دماغ کی ارتقائی منازل کا طے کرنا، یہ کیا ہے؟ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی سمجھ اور عقل نہیں ہوتی۔ پیدا ہوتا ہوا ہر بچہ بالکل ایک سفید کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے جس پر کوئی تحریر نہیں ہے، اور اس کی شخصیت کی تحریر اس کے ماں باپ کی توجہ، اس کے ماں باپ کی تربیت، پھر ارد گرد کے ماحول اور جن لوگوں میں وہ اٹھتا بیٹھتا ہے ان کے معاملات، اس سے تربیت ہوتی ہے اور وہ شخصیت بلڈ اپ ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ تو اس کی شخصیت ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اس کی شخصیت کے حسن میں ایک بڑا دخل اس کے شعور کو ہوتا ہے کہ کوئی کس قدر سمجھدار، کس قدر عقل مند اور کس قدر ذی فہم انسان ہے، شخصیت کو جو فنیشنگ ٹچ دیتا ہے، جو اس کو پالشنگ ٹچ جو دیتا ہے، وہ اس کا شعور ہی ہے کہ ہمیں وہ انسان بڑا اچھا لگتا ہے جو خوبصورت ہے،
خوش لباس ہے، خوش گفتار ہے، خوش اتوار ہے. اور اگر کہیں ایسا شخص ذہین بھی ہو اور عقل مند بھی ہو، جس طرح سے ہم دماغ کے بارے میں دھوکہ کھاتے ہیں کہ شاید یہ مائنڈ اور برین ایک ہی چیز ہے، یہ دو ہیں، مختلف چیزیں ہیں. مائنڈ سوچتا ہے اور برین پروسیس کرتا ہے اس سوچ کو. تو یہ دو مختلف چیزیں ہیں، مائنڈ اینڈ برین. پھر مائنڈ کے کسی زمانے میں یہاں گفتگو کرتے ہوئے میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے 3 حصے ہیں مائنڈ کے: کانشیس مائنڈ، سب کانشیس مائنڈ اینڈ انکانشیس مائنڈ. اسی طرح ذہانت اور عقل یہ تھوڑا سا فرق ہے. ذہانت ایک ٹول ہے اور عقل اس ٹول کو پراپر استعمال کرتی ہے. یہ فرق ہے. ورنہ ذہین انسان ایسے ایسے ڈراسٹک قدم بھی اٹھا جاتا ہے کہ اس کے نتیجے میں تباہی آتی ہے. لیکن اگر ذہانت اور عقل دونوں اکٹھے ہوں، ذہانت اور شعور اکٹھا ہو جائے، تو پھر قائد اعظم جنم لیتا ہے. یہ فرق ہے. تو ہماری شخصیت کو جلا بخشتی ہے ہماری ذہانت اور ہماری عقل، ہمارا شعور. اس کے ارتقائی منازل جو ہیں وہ کیسے طے ہوئے ہیں، یہ ہماری زندگی میں بڑا قابل غور نقطہ ہے. اور جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو پھر رب تعالیٰ کی خدائی کے قائل ہو جاتے ہیں کہ رب ہے. اور جب ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں اور اس پر مزید غور و فکر کرتے ہیں تو پھر رب تعالیٰ سے ہمیں پیار ہونے لگتا ہے، اس سے عشق ہوتا ہے. اگر ہم یہ چاہیں کہ ہمیں رب سے عشق ہو جائے تو غور و فکر بڑا ضروری ہے، کیونکہ بغیر غور و فکر کے ہمیں رب تعالیٰ کی ثنائی سمجھ میں نہیں آتی ہے. غور کرنے سے بھی سمجھ میں نہیں آئے گی، اس لیے کہ ہماری عقل سے بہت بالا تر ہے وہ. لیکن کم سے کم اس کا ایک احساس ضرور پیدا ہو جاتا ہے کہ ہمارا رب کتنا عظیم ہے اور وہ کس طرح سے اس کائنات کو چلا رہا ہے، اس کے وسائل، اس کی طاقت لامحدود ہے. تو وہ جب احساس ہوتا ہے تو پھر رب سے پیار جاگتا ہے، دل میں احترام پیدا ہوتا ہے، پیار جاگتا ہے. اور یہی احترام اور پیار مل کر بعد میں عشق میں بدل جاتے ہیں. اور جہاں انسان رب کے عشق میں مبتلا ہوا، اس کے مسائل حل ہو جاتے ہیں، منازل طے ہونے لگتی ہیں. یہ کسی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ آپ نے اپنے ایک لیکچر میں
کہا کہ سورہ فاتحہ قرآن پاک کا دماغ ہے، مہربانی فرما کر سورہ فاتحہ کے دماغ کے بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ میں نے سورہ فاتحہ کا جب ذکر کیا تھا تو یہ ایک چیز عرض کی تھی کہ جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا تھا کہ پورا قرآن پاک سورہ فاتحہ میں سمایا ہے اور پوری سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سمائی ہے، اور پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم حرف بے میں سمائی ہے، اور وہ بے جو بے کے نیچے نقطہ ہے اس میں ہے۔ بڑی معرفت کی بات ہے، کبھی وقت ملا تو اس پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ بات یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو جو کچھ رب تعالیٰ نے پورے قرآن پاک میں فرمایا ہے، بار بار جس پر زور دیا ہے، وہ سب کا سب ہمیں سورہ فاتحہ میں مل جاتا ہے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ قرآن پاک کا مغز ہے۔ اس کو اگر ہم غور سے پڑھیں، عربی کے الفاظ پہ بھی غور کریں اور اس کا ترجمہ کر کے بھی اس پر غور کریں گے تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ میں نے کس طرح سے کہا تھا۔ اور اگر اس پہ تفصیل سے بات دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ صابر صاحب یا ٹیپو صاحب سے کسی سے کہیے کہ وہ گفتگو جو اس موضوع پر ہوئی تھی 2 یا 3 مرتبہ، اس کا ایکسٹریکٹ نکال کر آپ علیحدہ سے ریکارڈنگ کر کے دے دیں گے، آپ اسے سن لیجئے، اور اگر اس میں کہیں کوئی ایسی بات ہو جو آپ کے لیے وضاحت طلب ہو تو وہ ضرور آپ مجھے فرمائیے، میں دوبارہ سے ایک بار عرض کر دوں گا پھر۔ یہ سوال ہے کہ کب اور کہاں شادی ہوگی، کیا یہ تقدیر معین ہے یا انسان کی اپنی کوشش، پلاننگ اور فیصلہ؟ مجھے جواب دینے میں اعتراض نہیں ہے، لیکن اس پر اعتراضات بہت آتے ہیں کہ میں ایک ہی قسم کے سوال رپیٹ ہوتے ہیں اور پھر ان کو میں بڑی وضاحت سے بیان کرتا ہوں، تو جو پرانے تشریف لانے والے صاحبان ہیں ان کا اس سلسلے میں وقت ضائع ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے اعتراضات بہت آتے ہیں۔ اگر آپ یہ مہربانی فرما لیں کہ وہ چیزیں جن پر گفتگو ہو چکی ہے اور وہ سی ڈی کی صورت میں بھی موجود ہیں اور فری آف کاسٹ اویلیبل ہے، اس کی کوئی انسان آپ سے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں لے گا، فری ہے بالکل، وہ لے لیجئے، اسے سن لیجئے، بات کلیئر ہو جائے گی آپ کو۔ اور کتاب کی صورت میں بھی ہیں تو کتاب آپ کو اویلیبل ہو جائے گی مارکیٹ سے بھی، یہاں سے بھی، تو اس کو دیکھ لیں آپ، کیونکہ پہلے بھی ایسے سوال بار بار آئے تو میں جواب دیتا رہا، تو اس پہ اعتراضات بہت آئے ہیں، تو اس لیے مہربانی فرمائیے کہ اگر آپ کو نہ مل رہا ہو تو آپ صابر صاحب سے یا ٹیپو صاحب سے کہہ دیجئے، یا آپ کو بڑی خوشی سے وہ تلاش کر دیں گے
گفتگو کا وہ حصہ جس میں اس موضوع پہ بات ہوئی ہوگی، اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا آپ کا۔ یہ سوال پہلے بھی پوچھا تھا کسی سامنے، میں نے عرض کیا تھا، سوال غیر سید مرد کا سید عورت کے ساتھ شادی کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے جبکہ وہ دونوں رضامند ہوں؟ اسلام میں ذات پات کا کوئی تصور نہیں ہے۔ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیاہی ہوئی تھیں۔ یہ ہندو کلچر کا حصہ ہے ذات پات، وہیں سے ہمارے اندر در آئی ہے یہ چیز، ورنہ اسلام میں شرعی طور پر کہیں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے کہ اگر لڑکا اور لڑکی کے والدین رضامند نہ ہوں اور لڑکا لڑکی رضامندی سے شادی کرنا چاہیں تو کیا حکم ہے؟ اس موضوع پہ بہت تفصیل سے میں نے عرض کیا تھا، پہلے بھی کسی نے سوال کیا تھا۔ یہ حضور بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر انسان اپنے والدین کا دیندار ہے، ان کا احسان مند ہے۔ والدین نے ہمیں اس وقت پالا جب ہم اپنے جسم سے مکھی بھی اڑانے پر قادر نہیں تھے۔ والدہ نے اپنا آرام قربان کر کے اپنے خون سے بنا ہوا دودھ پلا کے ہمیں پالا ہے، اور باپ نے اپنے خون پسینے کی کمائی ہم پر خرچ کر کے ہمیں ہر طرح کا تحفظ پرووائڈ کر کے پالا۔ یہ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنی ایک خواہش کی خاطر اپنے وہ ماں باپ جن کے ہم احسان مند ہیں ان کو دکھ دے دیں، ان کی خواہش کا احترام نہ کریں۔ میرے خیال میں کوئی زیادہ مناسب بات نہیں ہے، اور تجربہ یہ ہے کہ ماں باپ کو دکھ دے کر انسان کبھی سکھی نہیں رہ پاتا۔ تو ہم اپنی دل کی بات ماننے کی بجائے اگر ماں باپ کے خواہشات کا احترام کر لیں، اور نہ صرف یہ کہ خاموشی سے بلکہ خوش دلی سے ان کی بات کے سامنے سر جھکا دیں، اپنی خواہش کی قربانی کر دیں، تو اس سے رب بھی راضی ہو جائے گا، دنیا بھی خوش ہو جائے گی، اور ہماری زندگی بھی پرسکون رہے گی۔ تیسرا سوال انہی صاحب نے کیا ہے کہ ایک شادی شدہ مرد محض کسی اور عورت سے محبت ہو جانے کی بنا پر دوسری شادی کر سکتا ہے؟ بہت ہی باریک معاملہ ہے یہ، بہت اگر ایک انسان کو کسی شخص سے پہلے سے پیار ہے تو اس کے دل میں کسی اور شخص کے لیے پیار آ نہیں سکتا۔ اگر زندگی مناسب نہیں گزر رہی ہے تو بھی وہ کسی کی طرف متوجہ ہوگا۔ رب تعالیٰ نے ایک شرط کے ساتھ کہ اگر مرد انصاف کر سکے تو مرد کو 4 شادیوں تک کی اجازت دی ہے، لیکن یہ شرط بڑی کڑی ہے کہ انصاف کر سکے، اور جتنا انسان اس بات پر غور کرتا ہے تو احساس یہ ہوتا ہے کہ انصاف
4 بیویاں تو بڑی دور کی بات ہے، 2 بیویوں کے درمیان انصاف کرنا تلوار کی دھار پر چلنا ہے۔ تو اگر کوئی شخص اس شرط کو پوری کر سکتا ہے جو رب تعالیٰ نے رکھی ہے تو شادی کر سکتا ہے، اس میں مذائقہ نہیں، لیکن شرط یہی ہے کہ وہ انصاف کر سکتا ہو۔ کسی اور صاحب نے سوال کیا ہے، کیا ایک شادی شدہ عورت کسی اور مرد کے ساتھ محبت ہو جانے پر اس سے دوسری شادی کر سکتی ہے جبکہ وہ پہلے مرد کے ساتھ نہ رہنا چاہتی ہو؟ رب تعالیٰ نے اسے حق دیا ہے، جو حق رب نے دیا ہے اس پر تو کوئی سوال کر ہی نہیں پائے گا۔ خلا کا حق دیا ہے عورت کو، یہ سوال موکلات کے ذریعے کسی کی نجی زندگی کے بارے میں پتہ کرنا کیسا ہے، جبکہ خدا تو پردہ پوشی کا حکم دیتا ہے۔ حضور، اگر مجھے یہ معلوم ہے کہ رب تعالیٰ پردہ پوشی کا حکم دیتا ہے تو اس سوال کا جواز ہی نہیں رہتا۔ جن لوگوں کو رب تعالیٰ نے کشف عطا فرمایا ہے یا اسی طور کے دوسرے علم سے کسی سے نوازا ہے، اس شخص کو رب علم عطا کرنے سے پہلے اتنا بڑا ظرف دے دیتا ہے کہ وہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی انجان بنا رہتا ہے، تو وہ اپنی زبان پر کسی کے راز نہیں لاتا۔ کبھی کوئی ایسی بات زبان پر نہیں لائے گا جس سے کسی کی توہین ہو جائے، کسی کی عزت پر حرف آ جائے، کسی کا راز کھل جائے۔ وہ ایسے کام نہیں کرتا ہے انسان۔ جن صاحب نے یہ سوال مجھے بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا اللہ آپ کی دعا قبول فرما لے، بالکل نہیں۔ آپ کے والدین کو، آپ کے بیوی بچوں کو آپ کی ضرورت ہے، اس کے باوجود میں آپ کا شکر گزار ہوں اس چیز کے لیے۔ اللہ اس کا آپ کو اجر عطا فرمائے۔ آپ کی خواہش کے احترام میں سوال نہیں پڑھ رہا۔ بہتر ہے کہ آپ اپنے والد صاحب کے لیے کہ ایصال ثواب کے لیے مساکین کو کھانا کھلائیں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں، نوافل پڑھیں، اور اس کا ثواب اپنے والد صاحب کی روح کو بخش دیں۔ صاحب نے سوال کیا ہے لیکن اس پہ خاصی تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے۔ سوال ان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیوں کیا؟ اگر عبادت مقصود تھی تو پھر شیطان کیوں بنایا؟ اس پہ بہت تفصیل سے بات ہوئی تھی۔ آپ اگر اس گفتگو کی ریکارڈنگ حاصل کر لیں، اس کو سن لیجئے، تو آپ کے سوال کا جواب میرا خیال 1.5-2 گھنٹے
پر مشتمل ہوگا، وہ سن لیجئے۔ اگلا سوال سورہ ملک سے کوٹ کیا ہوا ہے انہوں نے۔ اس کا جواب اسی میں آ جائے گا جو میں نے آپ سے پہلے سوال کی بات آپ نے کی۔ تو یہ ان کا اگلا سوال مزے کا ہے کہ دو پارٹیوں کے درمیان معاہدہ ہو تو باہم رضامندی سے ہوتا ہے، مگر اللہ نے ہمیں پیدا کرنے سے پہلے ہم سے پوچھا نہیں، اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ زندہ بھی رہنا ہے اور رہنا بھی ایسی ہی ہے جیسے میں چاہتا ہوں، جبکہ ہم نے نہیں کہا کہ ہمیں دنیا میں آنا ہے۔ دنیاوی سطح سے اگر ہم بات کریں تو آپ نے بھی سنا ہوگا کہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ معاہدہ ہمیشہ برابر کے لوگوں میں ہوتا ہے، برابر کی پارٹیوں میں ہوتا ہے، طاقتور میں اور کمزور میں کبھی معاہدہ نہیں ہوا کرتا، وہاں طاقتور کی مرضی چلتی ہے۔ رب تو آل ٹائم پاورفل ہے اور ہم اتنے ہی کمزور۔ یہ تو ایک دنیاوی اینگل سے بات کر دی، لیکن یہ عرض کروں کہ رب کے معاملات میں دو پارٹیاں کبھی بھی نہیں ہوئیں، وہ ایک ہی پارٹی ہے، وہ ہے رب۔ اس لیے کہ نہ کچھ ہماری ملکیت ہے، نہ ہماری کوئی مرضی ہے۔ جب ہم کسی جاب میں جاتے ہیں تو یہ تو صحیح ہے کہ جاب لیتے وقت ہمارا انٹرویو ہوتا ہے اور ہم سے آپشن پوچھی جاتی ہے کہ یہ جاب ہمیں قبول ہے یا نہیں۔ وہ اس لیے کہ ہم دونوں انسان ہوتے ہیں، جاب دینے والا بھی، جاب لینے والا بھی۔ اتنا حصہ تو اپلیکیبل نہیں ہوگا اس بات پر جو آپ نے پوچھی، لیکن جب ہم جاب میں چلے جاتے ہیں تو وہ آجر جو ہے، امپلائر ہمارا، ہم سے کام اپنی مرضی کے مطابق لیتا ہے۔ جو کام وہ چاہتا ہے ہم سے کرواتا ہے۔ تو یہ تو رب ہے، مالک کل ہے، سب کی سب کائنات اسی کی ہے۔ تو ہماری حیثیت تو تخلیق کی ہے، ہم خالق نہیں ہیں، نہ بڑے نہ چھوٹے، ہم مخلوق ہیں۔ وہ آقا ہے اور ہم غلام، اور غلام کی کوئی مرضی نہیں ہوتی۔ تو اس مالک کل نے یہ چاہا کہ وہ اس کی ایک ایسی تخلیق ہو جو اس کی ذات کا مظہر ہو، کہ یہ پتہ چل سکے رب کیا ہے۔ تو اس نے انسان کو تخلیق کیا اور اپنی خوبیوں کی، ماسوائے رب ہونے کی خوبی، اس کا ایک ہلکا سا عکس انسان کی فطرت میں رکھ دیا تمام خوبیوں کا۔
رب کس سے پوچھتا کہ تمہیں بنایا جائے نہ بنایا جائے، کیونکہ ہمارا تو وجود ہی نہیں تھا. وہ تو اس نے چاہا کہ ہمیں بنا دے تو بنا دیا اس نے. تو پوچھا تو اس وقت جاتا کہ اگر اس کی مرضی سے پہلے ہمارا وجود ہوتا. یہ یاد رکھیے کہ آپ نے خود بھی لکھا کہ معاہدہ ہمیشہ دو پارٹیز کے درمیان ہوتا ہے. وہاں دو پارٹیز نہیں تھی، ایک ہی پارٹی، وہ رب تھا. تو وہ معاہدہ نہیں ہے کوئی. اس نے ہمیں تخلیق کیا ہے بطور آقا کے، اور آقا کا یہ حق ہے کہ غلام اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے. سو ہم گزارتے ہیں. مزاروں پر حاضری کے آداب کیا ہیں؟ قبروں کو پیار دینا، مزاروں کی سیڑھیوں کو چومنا. اسلام میں تو یہ ہے کہ آپ جائیے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو السلام علیکم یا اہل القبور کہیے. اس کے بعد وعلیکم السلام بھی خود ہی کہیے. فاتحہ پڑھیے، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کیجیے ان صاحب قبر کی مغفرت کی، ان کے درجات کی بلندی کی، اور چلے آئیے. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کے احترام کا حکم دیا ہے، اور قبروں سے ٹیک لگا کر بیٹھنے سے بھی منع فرمایا ہے کہ بے حرمتی ہے قبر کی. تو قبر کا احترام ضرور کیا جائے. یہ اسلامی طریقہ تو میرے نزدیک یہی ہے، اسی پہ عمل کیا جانا چاہیے. کسی نے سوال پوچھا کہ جن دنوں خواتین نماز، قرآن اور روزہ نہیں رکھ سکتی، ادب کے تقاضے کو ملحوظ خاطر رکھ کر درود شریف بھی نہیں پڑھ سکتی، ان ایام میں خواتین کو ایسا کیا عمل کرنا چاہیے؟ آپ غربا و مساکین کو اللہ کے نام پر کھانا کھلائیے. اگلا سوال ان کا ہے کہ جن خواتین کے شوہر یا گارڈینز بینک میں کام کرتے ہوں تو وہ حرام رزق یوٹیلائز کرتی ہیں، اور ایسی سچویشن میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، میں آلموسٹ ہر اتوار ایک عرض کرتا ہوں کہ میں فتویٰ دینے کا اہل نہیں ہوں. فتویٰ صرف مفتی صاحب ہی دے سکتے ہیں، اور کسی کے مفتی ہونے کے لیے بہت سی شرائط ہیں جنہیں پورا کرنا ضروری ہے. اس کے بغیر کوئی شخص مفتی نہیں ہو سکتا، اور وہ میں شرائط پوری نہیں کرتا. اور پھر ویسے بھی یہ اسلامی ملک ہے، الحمدللہ اسلامی حکومت ہے، اور حکومت پاکستان نے اسلامک آئیڈیالوجی کونسل ایک بنائی ہوئی ہے جو ایسے معاملات پر فتویٰ دیتی ہے، فیصلے کرتی ہے. میں نے لاسٹ سنڈے بھی عرض کیا تھا، اس سے پریویس سنڈے بھی، کہ اسلامک آئیڈیالوجی کے بہت سے ایسے فیصلے موجود ہیں، ان کو آپ دیکھ لیجئے، اس کی روشنی میں آپ قدم اٹھائیے، وہ زیادہ صحیح ہوگا. تیسرا انہی کا سوال ہے کہ ایک پڑھی لکھی خاتون کے لیے جاب کر کے دوسروں کی مدد کرنا افضل ہے یا گھر رہ کر خدا کا ذکر کرنا؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ خاتون خانہ انہیں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ کسی بھی کام کے لیے شوہر کی اجازت کا طلب کرنا، ان کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے. تو کسی بھی خاتون خانہ کو وہ کرنا چاہیے جو اس کا ہسبینڈ اسے کرنے کو کہے. اگر کوئی خاتون خانہ اپنی تمام گھریلو زندگی ذمہ داریاں پوری کر لے اور اس کے شوہر اسے اجازت دے دیں تو اس کے اور بہت سے طریقے ہیں خدمت خلق کرنے کے، کہ ہم اپنے ارد گرد وہ لوگ جو اپنے بچوں کو پڑھوا نہیں سکتے، جو اپنے بچوں کی پراپر تربیت نہیں کر سکتے، ان کو اپنے گھر میں بلا کے ان کو تعلیم دے دیں، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ زیادہ زور ہم ان کی سیوک سینس ڈیولپ کرنے پر دیں، ان کی تربیت اس انداز میں کریں کہ وہ محب وطن، مہذب شہری بن سکیں. میرے خیال میں مسلمان امہ کی اس سے بہتر خدمت شاید دوسری ہو نہیں سکتی کوئی. تو اپنے خاوند کی اجازت سے اپنے وسائل میں سے جو آپ کے ہسبینڈ اسپیئر کر سکتے ہیں وہ اس کام پہ صرف کیجیے کہ ان بچوں کو گھر پہ بلا کے تربیت کیجیے، تعلیم دیجیے، اور ان میں بڑی اسٹرانگ سیوک سینس اور پیٹریٹزم پیدا کر دیں. جناب خواجہ غریب نواز صاحب میرے تو مرشد اعلیٰ ہیں. ان کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو بہت سی ایسی کتب مل جائیں گی جس میں خواجہ صاحب کے بارے میں بڑی تفصیل سے بات کی گئی ہے، وہ پڑھ لیجئے آپ، تو اس سے آپ کو جناب خواجہ صاحب کے بارے میں خاصی انفارمیشن حاصل ہو جائے گی. کسی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ یقین کامل اور اعمال صالحہ میں سے کسی ایک کی عدم موجودگی دوسرے کی افادیت کیا ہے؟ جناب بات یہ ہے کہ سوچ بنیادی چیز ہے، اور ہمارے اعمال کا دار و مدار سوچ پر ہے. جب ہم کسی چیز کو پڑھتے ہیں، کسی چیز کے بارے میں سنتے ہیں، تو ہمارا ذہن لاشعوری طور پر اس پر غور و فکر کرتا ہے، اور اگر ہم اس سے کنونس ہو جائیں تو پھر ہم اس پر عمل کرتے ہیں. تو پہلے یقین کامل ہوتا ہے، پھر اس پر عمل ہوتا ہے. تو اگر یقین ہی غائب ہو جائے درمیان میں سے تو پھر عمل ہو نہیں سکتا. تو یہ ایک دوسرے سے مربوط ہیں.
یقین کامل پر زیادہ ہمیں زور دینا چاہیے کہ اس کے نتیجے میں اعمال صالحہ وجود میں آ جائیں گے. انہوں نے دوسرا سوال یہ پوچھا کہ کسی شخص نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ کیا مگر 2 سال تک کوئی اسے فرق محسوس نہ ہوا تو وہ کیا وظیفہ دوبارہ کرے یا جاری رکھے؟ اس سلسلے میں شاید کچھ عرض نہ کر سکوں، کیونکہ میرے خیال میں تو وظائف، اوراد، ذکر، اذکار، تسبیحات، نوافل اس لیے پڑھے جاتے ہیں کہ ہم اپنے رب کو یاد کریں، اپنے رب کو پکاریں. اب میں نہیں جانتا کہ آپ کس فرق کو تلاش کرتے ہیں اپنے اندر، لیکن میرے مذہب کے مطابق، میرے یقین کے مطابق، میرے ایمان کے مطابق میرا کام ہے صرف اپنے رب کو پکارے جانا. اس پکار کے نتیجے میں رب کیسے متوجہ ہوتا ہے، کیا اجر عطا فرماتا ہے، یہ رب کا فیصلہ ہے، میرا نہیں. میری تو آپ سے گزارش یہ ہوگی کہ رب کے ساتھ کمرشل ٹرانزیکشن ہم نہ کریں کہ میں یا رب میں تجھے اتنی بار پکاروں گا، اس کے نتیجے میں تو مجھے یہ عطا کر دے، یہ دے دے. یہ تو ایک ہم اس سے ٹریڈ ان کر رہے ہیں چیزوں کو رب سے. ہم اسے مالک سمجھ کر نہیں پکار رہے، ہم اس کو اپنا آقا سمجھ کر نہیں پکار رہے، ہم اس کو اپنا خالق سمجھ کر نہیں پکار رہے، بلکہ اپنی ضرورت کے تحت اس کو پکار رہے ہیں. تو عبادت اور رب کا ذکر جتنا بے لوث ہوگا اتنا بہتر ہے. تو اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ پڑھ کر ہم اپنے رب کو پکار رہے ہیں تو پھر فرق کی تلاش بے معنی ہے. آپ صرف اپنے رب کو پکارتے رہیے، وہ بہتر جواب دینے والا ہے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ بشرط زندگی پر ملاقات ہوتی ہے آپ سے. السلام علیکم.